سے ایک خاص نسبت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر صحابی کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر صحابی کی شخصیت میں، ان کی ذات میں اور ان کی سیرت و کردار میں ہمارے لیے درس عمل موجود ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ بے پناہ شرف و کمال اور علو مرتبت سے نوازا۔ آپ کی ذات میں، آپ کی سیرت و کردار میں ہمارے لیے مختلف جہتوں سے درس عمل ملتا ہے۔ اگر ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں غور و فکر کریں، آپ کی سیرت سے ہمیں درس توحید بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بلند حوصلہ شخصیات بھی اپنے اوصان اور حواس برقرار نہ رکھ سکے اور امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہی تھی جنہوں نے اس وقت میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا اور انہیں گمراہ ہونے سے بچایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور لوگوں سے کلام کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر آپ تشریف رکھیے، لیکن حضرت عمر نہ بیٹھے تو آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ عمر آپ تشریف رکھیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا
تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح کے آپ سے پہلے رسول ہو گزرے، لہذا اگر آپ وفات پا جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پھر الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت نے اس غم کے ماحول میں، اس بے چینی و اضطراب کے ماحول میں، اس دکھ درد کے ماحول میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی، اور جب کہ امت کے بھٹکنے کا خدشہ تھا، آپ نے اس خوبصورت انداز میں درس توحید ارشاد فرما کر امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ علم و معارف سے اور قرآن مجید کی فہم سے نوازا تھا۔ حضرت سیدنا اسود بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ ان دو آیتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پھر آپ نے تلاوت فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے۔ اور دوسری آیت، ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی۔ یہ دو آیتیں آپ نے تلاوت فرمائیں اور ساتھیوں سے پوچھا کہ ان دو آیتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہ ان کا کیا مفہوم ہے؟ تو رفقا نے عرض کی کہ جو آیت مبارکہ ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دوسرا دین اختیار نہیں کیا، اور وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں گناہ کر کے ناحق کی آمیزش نہیں کی۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان آیتوں کا صحیح مفہوم بیان نہیں کیا، ان سے جو مراد ہے وہ درست بیان نہیں کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر انہوں نے اپنے رب کے سوا ہر غیر سے اپنا منہ موڑ لیا اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، کہ جب ایمان لے آئے تو پھر اپنے ایمان کو شرک سے، ہر قسم کے شرک سے پاک صاف کر لیا۔ صحابہ کرام یہ آپ کے فضائل میں بیان کرتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ جو علم والے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ اپنے رب کے پاس آ جائے۔ تو اس بندے نے اپنے رب کی معیت کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو کسی ایک انسان کے، کسی ایک شخص کے بارے میں یہ بات کہی تھی، تو آپ کیوں رونے لگ گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اسے اختیار دیا گیا، وہ کوئی اور نہیں، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم والے اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، اس وجہ سے کہ بہت ساری ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے مفہوم سے ہم عام صحابہ جو ہیں وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق اس کی معنی و مراد کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ احباب جی وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں ہمیں فکر آخرت کا، تقوی کا اور پرہیزگاری کا اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کا بھی درس ملتا ہے۔ آپ بہت زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے والے اور بچنے والے تھے۔ چنانچہ آپ کے فکر آخرت کے حوالے سے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک کٹورے میں پانی اور ساتھ شہد پیش کیا گیا۔ تو آپ کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ ساتھیوں نے جب دیکھا تو وہ بھی آپ کے ساتھ رونے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی، لیکن آپ کے ساتھیوں پر ابھی رقت کی کیفیت طاری تھی، تو آپ دوبارہ رونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب کی حالت بحال ہوئی تو انہوں نے آپ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسی شے کو اپنے سے دور کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود سے کسی چیز کو دور فرما رہے تھے لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا تھی جو بن سور کر میرے قریب آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، تو وہ مجھ سے دور ہٹ گئی۔ لیکن جب وہ مجھ سے دور ہٹی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ اس کے بعد آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، لہذا اس بات نے مجھے رلا دیا۔ دنیا کے چمٹ جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان کا دنیاوی معاملات میں اس قدر مستغرق ہو جانا کہ وہ اپنی آخرت کو بلا دے، اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ ہر وہ شے
صوفیہ فرماتے ہیں ہر وہ شے جو تمہیں رب سے غافل کر دے، وہ جو تمہیں رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی یہی تعریف بیان کی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت انہیں اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اس کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اپنے دنیا کے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل متوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد اور اس کی فکر اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا احساس ہر لمحے ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملات صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، امانت داری پر مبنی ہوتے ہیں، دھوکہ دہی اور بددیانتی اور اس طرح کی علائشوں سے ان کے معاملات پاک ہوتے ہیں، اور نماز میں وہ اللہ رب العزت کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا یہ آپ کے جب خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں میں اپنے رب سے غافل تو نہیں ہو رہا، اپنی آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہا، تو اس خیال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رونے پر مجبور کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتہائی پرہیزگار اور حرام چیزوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنے والے اور بچنے والے تھے۔ آپ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کا واقعہ سنیں اور اس چیز کو ہم غور اور فکر کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کس قدر پرہیزگار تھے، کس قدر احتیاط برتنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ آپ کے لیے کھانا لایا تو آپ نے اس میں سے ابھی ایک لقمہ ہی تناول کیا تھا، تو اس نے پوچھا کہ پہلے میں جو کھانا لے کر آتا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے خلاف معمول پوچھا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس قدر بھوک تھی کہ میں پوچھنا یاد نہ رہا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ پھر تم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک شخص کو منتر پڑھ کر اس کا علاج کیا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ تم کہو گے ہم تمہیں دیں گے، یعنی مجھے کچھ ہدیہ کرنے کا، کچھ انعام دینے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ آج جب میں ان کے پاس گزرا تو وہاں ان کی شادی کا کوئی پروگرام تھا، تو انہوں نے اپنے کھانے میں سے مجھے کھانا دے دیا، یعنی وہ جو منتر کر کے اس نے اس کا علاج کیا اس کے عوض میں انہوں نے یہ کھانا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر اس کھانے کو اگلنا چاہا، پھر کسی نے کہا کہ ایسے نہیں نکلے گا، آپ تھوڑا پانی پئیں۔ آپ نے پانی پیا اور پھر دوبارہ جو ہے اپنے حلق میں انگلی مار مار کر اس کھانے کو، اس ایک لقمے کو باہر اگل دیا۔ دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر اذیت کیوں دی، حالانکہ آپ نے لا علمی کے اندر یہ لقمہ لے لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جسم حرام سے پلا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے، لہذا مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس لقمے سے میرے جسم کی کچھ نشو و نما نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہستیاں حرام سے، حرام کھانے سے، حرام مال سے کس قدر اجتناب کرنے والے تھے، اور آج ہمارے معاملات میں کیا ہیں کہ ہماری روزی میں حلال و حرام کی آمیزش ہے، اور اس حوالے سے ہم کچھ احتیاط نہیں برتتے۔ حرام مال سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مناجات قبول نہیں ہوتی۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہو، جو دعا وہ مانگے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے پورا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس تم اپنی روزی کو پاک کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ دعاؤں سے جو ہیں حلال روزی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان میں اثر نہیں رہ گیا، تو یقیناً اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی روزی کے کمانے میں احتیاط برتنا چھوڑ دی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک وصف یہ تھا کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ عشق، محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حد درجہ ادب فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرم میں کفار کو دعوت اسلام پیش فرما رہے تھے تو کفار آپ پر جھپٹ پڑے۔ چنانچہ ایک شخص نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آ کر خبر دی، تو آپ دوڑتے ہوئے حرم میں پہنچے تو آ کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں کیا تم اس شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہیں ایک رب کے ماننے کی دعوت دیتا ہے اور ان معبودان باطلہ کے سامنے اپنا سر جھکانے سے روکتا ہے؟ کیا صرف اس بات پر تم اس پر برہم ہوتے ہو اور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تو لوگوں نے جب دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق پر جھپٹ پڑے اور آپ کو زد و کوب کیا، آپ کے بالوں کو کھینچا۔ تو آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو گھر لایا گیا تو آپ کے سر پر جس طرف سے بھی ہاتھ پھیرا جاتا تو بال ساتھ آ جاتے۔ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہ کیا اور ایسے سخت ماحول میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور آپ کے دفاع میں اس قدر جو ہے وہ تکلیف برداشت کی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا عشق تھا، جو محبت تھی، اس کا ہی اثر تھا کہ آپ نے اپنا یہ عمل امت کے لیے پیش فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب بجا لاتے، ہر معاملے میں آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے آپ سے عرض کی کہ آپ امامت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مقدسہ میں بھی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام غیر حاضر ہوتے، مدینہ میں موجود نہ ہوتے مسجد نبوی میں، تو آپ کے نائب کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق ہی صحابہ اکرام کو نماز پڑھایا کرتے۔ تو آپ نے نماز شروع کر دی، جماعت شروع ہو گئی، دوران جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام کو محسوس ہوا، انہوں نے جگہ دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں پر ایسے تالی بجائی کہ حضرت ابوبکر صدیق متوجہ ہوں۔ جب آپ کی توجہ ہوئی تو آپ نے پیچھے ہٹنا کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ ابوبکر نماز کو جاری رکھو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور صف میں شامل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر تشریف لائے اور نماز کو مکمل فرمایا۔ تو بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ نماز جاری رکھو تو آپ نے پھر بھی پیچھے کیوں ہٹ گئے؟
تو آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ وہ مصلی رسول پر کھڑا ہو اور نبیوں کا امام اس کے پیچھے کھڑا ہوا، لہذا آپ کے ادب کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا اور آپ کو مصلی پر آنے کی دعوت دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت، عشق، عقیدت اور ادب و احترام اور تعظیم کا درس ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا مال جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بہت ساری روایات ہیں، میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حج کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصرف میں تھا کہ آپ انہیں اختیار دے گئے کہ آپ جس طرح چاہے میرے مال کو خرچ کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا تو 5 اوقیہ سونا جو ہے وہ آپ نے قیمت ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ مالک کہنے لگا میں تو سمجھا تھا اگر آپ 1 اوقیہ سونا بھی دے دیتے تو میں بلال کو آپ کو دے دیتا اس قیمت۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم 100 اوقیہ سونا کا تقاضا بھی کرتے تو میں وہ بھی ادا کر کے بلال کو خرید لیتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو آزاد کرانے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی پرواہ کیے بغیر حضور کی خواہش پر اور حضور کی منشا پر اور اللہ کی محبت میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے پناہ حیا والے تھے۔ ایک مرتبہ خطاب کے دوران فرمایا اے لوگوں، اللہ سے حیا کیا کرو، جب میں کھلے آسمان میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی زبان کی حفاظت فرمانے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، میں نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تھے احتیاط برتنے والے تھے، پاکیزہ زندگی گزارنے والے۔ ایک دفعہ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نئی چادر لی تو اس کو اوڑھ کر بار بار دیکھنے لگ گئیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب کسی بندے کے دل میں دنیاوی زیب و زینت کے باعث عجب یعنی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زینت کو ترک نہ کر دے۔ یعنی خود زینت، زیب و زینت کرنا، یہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو زیب و زینت کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ۔ تو اس آیت سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ خوش لباسی اختیار کرنا، اچھا لباس پہننا، زیب و زینت کرنا یہ اچھا عمل ہے، لیکن ایسی زیب و زینت جو دل میں عجب پیدا کر دے، خود پسندی پیدا کر دے، تکبر پیدا کر دے، ایسی خود پسندی کو اللہ رب العزت نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور یہی جو عمل آپ نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کے میں وہ آ رہا ہے تو آپ نے فوراً تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسی زیب و زینت اللہ رب العزت کو پسند نہیں جس سے بندے کے دل میں خود پسندی، عجب اور تکبر کی کیفیت پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر فوراً صدقہ کر دی۔ حضرت میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے چند یہ پہلو آپ کے سامنے عرض کیے کہ آپ توحید پر قائم رہنے والے تھے، کشتۂ عشق رسول تھے، اپنے مال کو بے دریغ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے،
باحیا تھے اور اپنے زبان کی اور اپنے عمل کی حفاظت کرنے والے تھے، حرام سے اجتناب کرنے والے تھے، اور ایسی زیب و زینت سے پرہیز کرنے والے تھے جو دل میں عجب اور خود پسندی اور تکبر پیدا کرنے والی ہو۔ لہٰذا آپ کی شخصیت کی ان تمام جہتوں میں ہمارے لیے درس عمل موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو سمجھ کر اپنے احوال و اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔